www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، كتاب الحوض باب قول الله إنا أعطيناك الكوثر. یہ ہمارے اس نسخے میں کتاب کا عنوان ہے، کتاب الحوض. ویسے اکثر نسخے جو ہیں بخاری شریف کے اس میں باب الحوض ہے. جہاں کتاب الحوض ہے اس میں بھی شراح نے یہی لکھا ہے کہ یہ کتاب الرقاق جو چل رہی ہے اسی کا ایک ضمیمہ ہے، اسی کا ایک حصہ ہے، کوئی مستقل کتاب نہیں ہے. اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حوض کوثر کو بیان کیا ہے. یہ حوض کوثر روایتوں میں دو طریقے سے اس کی تعبیر آتی ہے. زیادہ تر روایتیں تو وہ ہیں جن میں لفظ حوض استعمال کیا گیا ہے، اور بعض روایتیں وہ ہیں جس میں نہر کا لفظ بھی آتا ہے. تو ویسے یہ جو حوض ہے اس کا اصل سوتا منبع جہاں سے اس کو پانی پہنچتا ہے، اصل واٹر ورکس، یہ تو جنت میں ہے. اور یہ میدان محشر کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے یہ حوض کی شکل میں. بہت لمبے چوڑے رقبے کے اندر، ایریے کے اندر یہ پھیلا ہوا ہوگا. لمبائی اور چوڑائی اس کی یکساں ہے، مربع شکل کے اندر ہے. اور میدان حشر کے سینکڑوں میلوں کا رقبہ اس میں گھیرے ہوئے اس میں یہ ہوگا. جنت میں جو اس کا منبع اور نہر ہے وہیں سے نہریں پھوٹ کر کے اس میں آتی ہیں اور یہ پانی اس میں وہیں سے گویا پہنچتا ہے. اور جب قیامت کے روز میدان حشر میں لوگ اکٹھا کیے جائیں گے حساب کتاب کے لیے، تو ایمان والے اس میں سے پانی پئیں گے اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے انتظام کے ماتحت لوگوں کو پلائیں گے اس میں سے پانی. تو یہ اس پر بھی ایمان لانا فرض اور ضروری ہے، جیسے اور ایمانیات ہیں جنت پر، دوزخ پر، قیامت پر، تقدیر پر،
ایسے حوض کوثر پر بھی اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں وہ معنوی اعتبار سے درجۂ تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی اگر اس کا انکار کرے تو اس کو کی تکفیر کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ حوض کوثر کا رقبہ اتنا بڑا ہوگا کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سینکڑوں میل وہ پھیلی ہوئی ہوگی۔ خود میدان محشر جو ہے وہ بھی ہزاروں لاکھوں میل کی گویا اس میں مسافت کے اندر پھیلا ہوا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے وہ سب اور جنات اور دوسرے تمام جاندار سب، اس لیے کہ جانوروں کا بھی انصاف تو وہی کیا جائے گا۔ انصاف ہو چکنے کے بعد ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کنو ترابا فرمائیں گے، مٹی ہو جاؤ اور ختم کر دیے جائیں گے، لیکن بہرحال جمع تو سب کو کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی زمین چاہیے اس کے لیے۔ تو بہت بڑے رقبے میں میدان حشر ہوگا اور اسی کے اندر سینکڑوں میل کے رقبے اور ایریے کے اندر یہ ہوگا اور اس کا پانی جو ہے ایک دم دودھ سے زیادہ سفید اور جو ہے بہت شیرین اور عمدہ۔ ایک مرتبہ جو اس کو پی لے گا پھر دوبارہ اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب اس حوض کے رقبے کے سلسلے میں اس کا ایریا کتنا بڑا ہے، مختلف روایتوں میں مختلف جو ہے الفاظ آئے ہیں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ عدن سے لے کر جو ہے وہ عمان تک تو بہت 3 دن کا فاصلہ ہے۔ بعضوں میں جربہ اور عزوہ مدینہ منورہ سے لے کر وہاں تک یہ 3 دن کی مسافت ہے، بہت بڑا لمبا فاصلہ ہے جو پایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک تعبیر ہے سمجھانے کے لیے اس زمانے میں جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، جن کو آپ یہ بتلا رہے تھے، وہ انہی علاقوں سے واقف تھے، تو ان کو سمجھانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان مقامات کا حوالہ دیا، ورنہ اس کی حقیقی جو ہے شکل تو جب وہاں پہنچیں گے اور دیکھیں گے تب سامنے آئے گی۔ آخرت کی تمام چیزوں کا یہی حال ہے۔ آخرت کی تمام امور جو ہیں کما حقہ ہماری سمجھ میں آ سکتے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تقریب فہم یعنی آدمی کی سمجھ میں آوے اس کے لیے کچھ تمثیلات مثالیں دیتے ہیں، تو اس سے کچھ گویا اس کا ایک خاکہ ذہن میں آ سکتا ہے، نہ حقیقی اس کی شکل و صورت کیا ہوگی وہ تو وہاں جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تب پتہ چلے گا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں پہلے انا اعطیناک الکوثر والی آیت کو ذکر کیا ہے۔ یہ اس کا شان نزول بتلایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی نرینہ اولاد میں وہ تھے اس وقت آخری، ان کے انتقال پر آپ کی نرینہ اولاد میں سے کوئی باقی نہیں رہا، تو اس پر آپ کے دشمن تھے مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے روسا اور سردار، ان میں عاصم بن وائل نے یوں کہا کہ بھائی یہ ان کے بیٹے کے مرنے سے نعوذ باللہ ان کی نسل منقطع ہو گئی، یعنی کوئی آپ بے نام و نشان ہو گئے، اب ان کا کوئی تذکرہ، جیسے ان کا تذکرہ نہیں رہے گا اسی طرح ایک آدمی کی اولاد ہو تو اس کے اولاد کے اولاد ایک سلسلہ چلتا ہے، لیکن اولاد نہ ہو تو اس کے انتقال کے بعد ایسے چند تذکرہ تو رہے گا، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس طرح یہ بے نام و نشان ہے، ان کا مذہب بھی وہ جس دین کو لے کر کے آئے ہیں وہ بھی ان قریب ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تسلی کے طور پر یہ صورت نازل کی گئی، انا اعطیناک الکوثر، کوثر یعنی ہم نے آپ کو بہت ساری بلائیاں، خیر کثیر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کے معانی کے بیان کرنے میں سند کی حیثیت رکھتی ہیں اور جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب، اور ان کو حبر الامت کہا جاتا ہے، انہوں نے کوثر کا مفہوم بیان کیا ہے خیر کثیر، بہت ساری بھلائیاں دنیا کی آخرت کی،
ان سب بلائیوں کے مجموعے کو تعبیر کیا جاتا ہے کیسے؟ کوثر سے. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ حوض جو آپ کو وہاں دیا جائے گا اور وہ نہر جو جنت کے اندر ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل فرما کر بتلا دیا کہ بھائی آپ جو ہیں آپ کا لایا ہوا دین باقی رہے گا. اتنا ہی نہیں باقی رہے گا بلکہ وہ دن بدن ترقی کرتا ہوا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائیں گے. اگر ایک آدھ بیٹا فوت ہو گیا تو اس پر دشمنوں کو خوشیاں منانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما کر کے آپ کی تسلی فرمائی. وقال عبداللہ بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض. یہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کی روایت وہاں غزوہ حنین کے موقع پر واقعہ پیش آیا تھا. غزوہ حنین کے موقع پر جو بہت ساری غنیمتیں آئی تھیں، اونٹ بکریاں وغیرہ، تو اس کا جو خمس تھا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے ان سرداروں کو جو ابھی تازہ اسلام لائے تھے قریش کے، بڑی مقدار کے اندر ان کو دیا. کسی کو 50-500 اونٹ، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 1000 اونٹ، اس طرح. تو یہ جو ان کے ساتھ داد و دہیش کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی وجہ سے حضرات انصار جو ہیں ان کو یہ خیال ہوا کہ اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہجرت کر کے ہمارے یہاں اس لیے آئے تھے کہ یہاں وطن میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. اب تو وطن فتح ہو گیا، اب تو آپ گویا یہیں رہ پڑیں گے. اور انصار کے جو نوجوان قسم کے لوگ تھے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مقابلہ جب ہوا دشمنوں کے ساتھ تب تو ہمیں یاد کیا گیا تھا اور ہماری تلواریں ابھی جو ہے ان کا خون ٹپکا رہی ہیں، اور داد و دہیش کا موقع آیا تو ان کو یاد کیا جا رہا ہے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ہے تک پہنچی. جب انصار کو آپ کی داد و دہیش والے معاملے پر کچھ لوگوں کو اشکال ہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خیمے میں جمع کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب انصار کو ایک خیمے میں جمع کرو، کوئی دوسرا نہ ہو انصار کے علاوہ. جب جمع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا انصار ہے اور تو کوئی نہیں ہے؟ تو کہا ایک ان کا بھانجا ہے، یعنی ان کی انصاری عورت کا بیٹا جسے جہاں شادی ہوئی ہوئے. کہا ابن اختی القوم میں ہوں، بھانجا بھی انہی میں سے شمار ہوتا ہے. پھر آپ نے پوچھا ان کے لوگ کہ بھائی مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ میں نے قریش کے 9 ایمان لانے والوں کے ساتھ داد و دہیش کا جو معاملہ کیا ہے اس پر بعض لوگوں نے ایسی باتیں کہی. تو اس پر انصار کے جو بڑے ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہمارے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان میں سے کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، کچھ نوجوانوں کی زبان سے ایسے جملے نکلے ہیں. اس پر پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے ان سے یہ فرمایا کہ کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تم کو ہدایت عطا فرمائی. کیا تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے؟ میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپس میں جوڑ پیدا فرمایا. کیا تم جو ہے فقیر نہیں تھے؟ اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالدار بنایا. یہ سارے جو اللہ کے انعامات ہوئے تو اس کو گنوایا. انصار ہر موقع پر جواب یہی کہتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا بڑا احسان ہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا، اس کا دوسرا کوئی جواب نہیں دیا. پھر اس پر حضور نے خود ہی فرمایا تم چاہو تو یہ جواب دے سکتے تھے کہ آپ کی قوم نے آپ کو نکالا، ہم نے آپ کو پناہ دی. اس طرح آپ کی قوم نے آپ کو بغیر مددگار چھوڑا، ہم نے آپ کی مدد کی. اور تم اگر مجھے ایسا جواب دو گے تو میں انکار نہیں کروں گا، میں کہوں گا واقعتاً ایسا ہوا ہے. لیکن پھر انصار کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی کا احسان ہم پر زیادہ ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں اونٹ اور بکریاں لے کر اپنے قیام گاہ پر اپنے گھروں پر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤ. بس یہ سننا تھا کہ انصار جو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ان کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئی. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آئندہ یعنی میرے بعد میں کچھ زمانے کے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو تمہارے مقابلے میں دوسروں کو ترجیح دیں گے. میں نے تو ایسا نہیں کیا ہے، لیکن ایسے لوگ آئیں گے. لیکن اس وقت بھی
میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ صبر سے کام لینا. اسی کو موقع پر اس برو صبر سے کام لینا حتی تلقونی علی الحوض، یہاں تک کہ مجھ سے تمہاری ملاقات ہو جائے حوض کوثر کے اوپر. گویا اپنے اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر کا تذکرہ فرمایا. اس لیے اس روایت کے الفاظ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا ابو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انا فرطكم على الحوض. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میں حوض کوثر پر سب سے پہلے تم سے پہلے پہنچنے والا ہوں. فرط پیش رو ہوں. پہلے زمانے میں جب قافلے یا لشکر سفر کرتا تھا، بڑی مقدار میں لوگ ہوتے تھے قافلے کے اندر، آگے جہاں جا کر کے پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا. آج کل تو بنے بنے کوئی ہوٹل یا انتظامات نہیں ہوتے تھے، تو لشکر کو یا قافلے کو جہاں آگے کی منزل میں پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا تو لشکر ہی میں سے چند آدمیوں کو چن کر کے وہاں پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ جہاں پڑاؤ ڈالنا ہے وہاں باقاعدہ قیام کے لیے، رہائش کے لیے انتظام کریں، پانی وانی کا انتظام کریں. ایسے لوگوں کو عربی میں کہتے ہیں فرط. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم کو بھی آخرت میں جانا ہے اور میں تم سے پہلے وہاں پہنچ کر گویا تمہارے لیے سارے انتظامات کر رہا ہوں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پیش رو ہوں اور پہلے سے انتظام کرنے والے ہوں پھر کیا کہنا. بہرحال یہ الحوض یعنی میں پہلے جاؤں گا، حوض پر پہنچوں گا تم سے پہلے. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن المغيرة قال سمعت أبا وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر کے اوپر پہنچوں گا. ولا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني، اور تم میں سے کچھ لوگ ضرور اٹھائے جائیں گے اور پھر وہ مجھ سے میرے پاس آنے سے پہلے کھینچ لیے جائیں گے. یعنی جب تم میرے پاس آنا چاہو گے تو اس وقت تم میں سے کچھ لوگوں کو گویا میرے پاس آنے سے پہلے فرشتے کھینچ کر کے الگ کر کے وہاں سے ہٹا دیں گے. تو کہتے ہیں فاقول یا رب اصحابی، تو میں گویا ہٹائے جانے کو کے منظر کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ سے عرض کروں گا یا اللہ یہ تو میرے جو ہے میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، میرے اصحاب ہیں. تو کہا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، تمہارے دنیا سے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا وہ تمہیں معلوم نہیں. یہ دراصل ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے ان قبائل میں جو اسلام لائے تھے، ارتداد کی ہوا چلی تھی، یعنی انہوں نے اسلام چھوڑ کر پھر کفر اختیار کیا تھا. تو جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور پھر اسی کفر کی حالت میں وہ مرے، تو ان کے متعلق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. ویسے یہ ہے کہ جو آدمی ایمان کے بعد ارتداد اختیار کرے گا اس کو بھی وہاں جانے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور جو ایمان پر تو تھا لیکن اس نے بدعت جاری کر دی، کوئی نیا طریقہ دین کے اندر گویا اس نے اپنایا، تو اس بدعت کی نحوست یہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کو حوض کوثر سے پانی نہیں دیں گے بلکہ اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا. تابعہ عاصم عن ابی وائل عن وقال حسین عن ابی وائل عن حذیفہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو حسین ہیں حسین ابن عبد الرحمن، وہ اسی روایت کو بجائے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حضرت حذیفہ ابن یمان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں. وی قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحییٰ عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال امامکم حوضی کما بین جرباء و عذرو. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے آگے یعنی آخرت کے اندر میرا حوض ہے اور فاصلہ اس کا وہ ہے جو جربا و عذرو کے درمیان. اب یہ جربا اور عذرو جو ہے یہ دو بستیاں ہیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی، دونوں کا نام ایک ساتھ ہی لیا جائے. جیسے بہت سی بستیاں ہوتی ہیں ڈبل سملر ملی ایک دوسرے سے ملی ہوئی بستیاں. سورت راندیر، اب تو راندیر سورت کے اندر آ گیا، لیکن پہلے
ملا ہوا تھا تو دو ایک ساتھ بولا جاتا تھا. تو اس طرح یہ جربا اور عذرو جو ہے وہ شام کے علاقے میں دو بستیاں ہیں ایک دوسرے کے قریب قریب. تو اب ان کے درمیان کا فاصلہ تو بہت کم ہے. تو دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. چنانچہ یہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم دار قطنی کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس حوض کے دونوں کناروں کے درمیان ایسا فاصلہ ہوگا جیسے مدینہ اور جرباؤ عذرو کے درمیان. ایک طرف مدینہ دوسری طرف جربا وہ ان دونوں کے درمیان 3 دن کی مسافت کا فاصلہ تھا. بڑا لمبا چوڑا وہ حوض ہوگا. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه الكوثر الخير الكثير الذي اعطاه الله اياه. یہ حضرت سعید بن جبیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں, بڑے تابعی ہیں. وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لفظ کوثر کی تفسیر نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں الخیر الکثیر, بہت زیادہ بھلائیاں, بہت اچھی چیزیں جو اللہ کی طرح اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. قال ابو بشر قلت لسعید انه ناسا يزعمون انه نهر في الجنہ. ابھی ابو سعید جو ہے ابو بشر جو ہیں وہ انہوں نے جو اس روایت کو حضرت سعید بن جبیر سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کوثر جو ہے ایک نہر کا نام ہے جنت کے اندر, اور آپ تو ابن عباس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کوثر کہتے ہیں بہت ساری خوبیوں اور بھلائیوں کو. وقال سعید النهر الذي في الجنہ من الخير الذي آتاه الله اياه. حضرت سعید نے جبیر نے کہا کہ وہ جنت میں جو نہر ہے وہ بھی انہی بہت ساری بھلائیوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. گویا وہ اس کا ایک فرض ہے, وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ کوثر کا مفہوم جو ہے خالی نہر اور حوض تک محدود نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بھلائیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی اور آخرت کی عطا فرمائی, سب کے لیے یہ لفظ مجموعی طور پر استعمال کیا جاتا ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے اے اللہ ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستہ نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں
برکت و وسعت عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما۔ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔